اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس عمل کے کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ تو مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی ہر حال میں دعا قبول ہوگی۔ یہ عمل بہت مجرب ہے۔ اس عمل کے کرنے سے جتنا بھی ناممکن اور مشکل کام ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی مقصد میں تکمیل چاہتے ہیں، آپ کا کوئی ایسا کام ہے، کوئی اٹک گیا ہے جو پورا نہیں ہوتا، یا آپ کہیں انٹرویو دینے جاتے ہیں اور آپ اس امید پہ جاتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یہاں پر اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن دل میں خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں سے ایسا نہ ہو کہ میں ریجیکٹ ہو جاؤں، میرا انٹرویو ٹھیک نہ ہو۔ تو آپ انٹرویو پر جانے سے پہلے یہ عمل کیجئے۔ اسی طرح اگر وہ طلبہ اور طالبات جنہوں نے ایگزامز دیے ہوئے ہیں اور وہ امتحانات میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ عمل جاری رکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ پوزیشن حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو تب بھی آپ یہ عمل کیجئے۔ روزی کے حوالے سے پریشان ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ پریشان ہیں، آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، یا کوئی ایسا کسی کے پاس آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو واپس نہیں کرتا، یا آپ کا کوئی عزیز جو ہے وہ کسی نے گرفتار کروا دیا اسے، غرض کہ وہ جیل میں ہے، یا آپ کسی ناگہانی آفت میں مبتلا ہو گئے ہیں، غرض کہ آپ کسی بھی مقصد کی تکمیل چاہتے ہیں، تو ہر مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ یہ عمل کریں۔ یہ عمل سجدے والا عمل کہلاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ نے کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہنی ہے تو سب سے پہلے آپ اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں اور یہ دعا لے کر بیٹھیں، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے، یعنی جو آپ نے جس مقصد کی تکمیل چاہتے ہیں آپ اس کی نیت کریں، اور پھر آپ بسم اللہ کہہ کر یہ ایک آیت پڑھیں۔ یعنی پہلی آیت ہے ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ یہ پہلی آپ آیت بسم اللہ پڑھیں، اور آپ اس آیت کو پڑھیں اور فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ باوضو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے۔ جانماز بچھائیں اور سب سے پہلے مقصد کی نیت کریں، اور یہ دعا لے کر آپ پہلے بسم اللہ کریں، بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ پھر سجدے میں 3 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے، پھر اپنے مقصد میں جب آپ یہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے تو دل میں آپ یہ نیت کریں کہ دل ہی دل میں آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر پھر دوسری آیت پڑھیں۔ دوسری آیت یہ والی ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ پھر اسی طرح دوسری آیت پڑھے اور سجدے میں پڑھے، سجدے میں پڑھے، یعنی سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں کیا ہے یہ آیت پڑھے اور تسبیح پڑھے اور دل میں دعا کرتا رہے۔ ایک ہی بار آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ اسی طرح پھر اٹھ جائے سجدے سے اور پھر دوبارہ سجدے میں جائے، پھر تیسری بار یہ آیت پڑھے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما تؤمرون۔ اسی طرح ان تینوں آیتوں کو سجدے میں پڑھے اور سجدے کرے، پھر سجدے سے ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے۔ دوبارہ میں آپ کو یہ عمل بتا دیتی ہوں، آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ بہت مجرب عمل ہے، اس کو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے۔ کسی بھی مقصد کی تکمیل چاہتے ہیں تو سب سے پہلے باوضو حالت میں کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور یہ آیت پڑھیں ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ
وَلَهُ يَسْجُدُونَ، یعنی بیٹھے ہوئے آپ یہ آیت پڑھیں اور پھر فوراً سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی دعا پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے دعا کرتے رہیں، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر اسی طرح آپ دوسری آیت پڑھیں، یعنی آپ بیٹھ گئے دوسری آیت پڑھیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ پھر آپ کیا کریں، تسبیح سجدے میں چلے جائیں اور 7 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے ساتھ دل ہی دل میں دعا کریں، اور پھر آپ اٹھ جائیں، اور پھر دوبارہ آپ نے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، پھر آپ یہ بیٹھ کے یہ آیت پڑھیں اور دوبارہ آپ سجدے میں چل جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں، اور پھر پڑھنے کے بعد آپ فوراً اٹھ جائیں اور فوراً سجدے سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ یہ 3 آیات ہیں جو آپ نے پہلے بیٹھ کے پڑھنی ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ یہ آیات مبارکہ کہیں کسی جگہ پر لکھ کر زبانی یاد کر لیں اور اس عمل کو کریں، بہت مجرب یہ عمل ہے، انشاءاللہ اس عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ تو معزز ناظرین، آج کا جو عمل ہے وہ مستجاب الدعوات کا عمل ہے، ہر حال میں آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ ہر مقصد، ہر پریشانی کے حل کے لیے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں، نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔